السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے الملفوظ مکمل، بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہمارے بریلوی بھائیوں کے جو اعلیٰ حضرت گزرے ہیں، احمد رضا خان فاضل بریلوی، ان کے اس ملفوظ کو جمع کیا ہے ان کے لڑکے، جن کو ہمارے بریلوی بھائی مفتی اعظم ہند کہتے ہیں، مصطفیٰ رضا صاحب، اس نے اس کتاب کو جمع کیا ہے۔ احمد رضا خان کے لڑکے تھے وہ، ٹھیک ہے، اس نے اپنے والد یعنی کہ احمد رضا خان کے ملفوظ کو جمع کیا ہے۔ بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے، اور یہ کتاب چھپی ہے مکتبہ قادریہ، اٹوا بازار، سدھارتھ نگر، یو پی۔ اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ کے شان میں کس قدر گستاخی کی گئی ہے انشاءاللہ میں دکھانے والا ہوں۔ ان کے ہمارے بریلوی بھائیوں کے ایک ولی گزرے ہیں، موسیٰ سہاگ، وہ جو ہے خود کو اللہ تعالیٰ کی بیوی کہتا تھا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ دیکھیے عبارت دیکھ لیجیے آپ لوگ۔ احمد رضا خان صاحب سے سوال ہوتا ہے، عرض حضور مجذوب کی کیا پہچان ہے؟ تو ہمارے بریلوی بھائیوں کے جو اعلیٰ حضرت ہے وہ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، سچے مجذوب کی یہ پہچان ہے کہ شریعت مطہرہ کا کبھی مقابلہ نہ کرے گا۔ چلیے ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت سیدی موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور مجاذب سے تھے۔ احمد آباد میں مزار شریف ہے، میں زیارت سے مشرف ہوا ہوں، یعنی کہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کے ایک سید صاحب ہے، موسیٰ سہاگ، ہمارے بریلوی بھائیوں کے ولی، ان کا مزار بھی ہے احمد آباد میں، اور احمد رضا خان کی زیارت کو جایا کرتے تھے۔ وہ جو موسیٰ سہاگ گزرے ہیں، زنانہ وضع رکھتے تھے، یعنی کہ لڑکا ہو کر کے جو ہے لڑکیوں والے ڈریس پہنتے تھے، نعوذ باللہ۔ آگے دیکھیے، ایک بار قحط شدید پڑا، سکھاڑ ہو گیا، مطلب بارش نہیں ہو رہی تھی۔ بادشاہ و قاضی و اکابر جمع ہو کر حضرت کے پاس دعا کے لیے گئے، انکار فرماتے رہے۔ بارش نہیں ہو رہی ہے تو سب کوئی گئے ان کے پاس، موسیٰ سہاگ صاحب کے پاس، کہ بھائی اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے کہ بارش وغیرہ ہو۔ تو اس نے انکار کر دیا کہ ہم دعا نہیں کریں گے، میں کیا دعا کے قابل ہوں۔ جب لوگوں کی التجا گزاری حد سے گزری، جب لوگ جو ہے بہت زیادہ ریکویسٹ کرنے لگا کہ ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ بارش ہو جائے، سکھاڑ وغیرہ بہت زیادہ ہے، تو جو ہے اس نے کیا کیا، ایک پتھر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف لائے اور آسمان کی جانب منہ اٹھا کر فرمایا، میں بھیجیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ بادل بھیجیے یا اپنا سہاگ لیجیے، استغفر اللہ۔ اور آگے دیکھتے ہیں، یہ کہنا تھا کہ گھٹائیں پہاڑ کی طرح امڑی اور جل تھل بھر دیے، یعنی کہ بارش بہت زیادہ ہو گئی۔ ایک دن نماز جمعہ کے وقت بازار میں جا رہے تھے، یعنی کہ موسیٰ سہاگ جو ہے جمعہ کے ٹائم بازار میں گھوم رہے تھے، جا رہے تھے۔ ادھر سے قاضی شہر کے جامع مسجد کو جاتے تھے، اور جو اس شہر کے جو قاضی تھے وہ اسی راستے سے جو ہے جامع مسجد جاتے تھے۔ آئے، انہیں دیکھ کر امر بالمعروف کیا، تو قاضی صاحب آئے تو دیکھ رہے کہ موسیٰ سہاگ تو نماز پڑھنے نہیں جا رہے ہیں، تو ان قاضی صاحب نے امر بالمعروف کیا، یعنی کہ اچھی دعوت دی، ٹھیک ہے، بھلائی کا حکم دیا، بھلائی کی دعوت دی کہ بھائی یہ جو وضع ہے، یہ وضع مردوں کو حرام ہے، یعنی کہ آپ لڑکے ہو کر کے جو ہے لڑکی والا ڈریس پہنے ہو، یہ حرام ہے، مردانہ لباس پہنیے اور نماز کو چلیے، اچھی بات ہے۔ اس پر انکار و مقابلہ نہ کیا، مطلب اپنے قاضی صاحب کی بات جو ہے موسیٰ سہاگ نے مان لیا۔ چوڑیاں اور زیور اور زنانہ لباس اتارا اور مسجد کو ساتھ ہو لیے۔ اب ایک بات سوچنے والی یار، کہ ایسا مولوی صاحب جو لڑکی والا ڈریس پہنے، چوڑی پہنے، اور ہمارے بریلوی بھائی اس کو اپنا ولی مانتے ہیں، اس کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ان کے مزار کی زیارت کرتے ہیں، وہ بھی احمد رضا خان بریلوی نے زیارت کیا، بتائیے۔ خطبہ سنا، ہم موسیٰ سہاگ جو ہے مسجد گئے، خطبہ سنا، جماعت قائم ہوئی اور امام نے تکبیر تحریمہ کہی۔ اللہ اکبر سنتے ہی امام جب نماز پڑھانے کے لیے جب شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتے ہیں، تو اللہ اکبر سنتے ہی ان کی حالت بدلی، فرمایا اللہ اکبر میرا خاوند۔ موسیٰ سہاگ کیا کہہ رہے ہیں، اس جملے پہ غور کیجیے، میرا خاوند یعنی کہ میرا شوہر، حی لا یموت ہے، زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا، یعنی کہ میرا شوہر اللہ تعالیٰ ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ہے وہ عبارت، ٹھیک ہے۔ ہمارے بریلوی بھائیوں کے ولی موسیٰ سہاگ
جن کو یہ لوگ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ان کا مزار بنا کر رکھے ہیں، زیارت کرتے ہیں، وہ کیسے تھے؟ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا شوہر کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، شاید یہ سورہ اخلاص ان کو یاد نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کو شوہر کہنا یہ کفر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے۔ کہتے ہیں میرا خاوند یعنی کہ ہسبینڈ، خاوند مطلب ہسبینڈ، شوہر، حیٌ زندہ ہے، لا یموت نہیں مرے گا، کبھی نہ مرے گا، اور یہ مجھے بیوہ کیے دیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اتنا کہنا تھا کہ سر سے پاؤں تک وہی سرخ لباس اور وہی چوڑیاں، ٹھیک ہے نا۔ اندھی تقلید کے طور پر ان کے مزار کے بعض مجاوروں کو دیکھا کہ اب تک بالیاں کڑے جوشن پہنتے ہیں، یہ گمراہی ہے۔ صوفی صاحب تحقیق، یعنی کہ موسیٰ سہاگ کو احمد رضا خان کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ محقق تھے، صوفی صاحب تحقیق اور ان کا مقلد زندیق۔ تو احمد رضا خان جو ہے ان کو رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، ان کو صوفی صاحب محقق کہہ رہے ہیں، ان کا مزار بنا کر رکھے ہیں ہمارے بریلوی بھائی، اور ان کے مزار پر زیارت بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ کیسا بنتا تھا؟ موسیٰ سہاگ کہتا تھا کہ میرا شوہر اللہ تعالیٰ ہے، نعوذ باللہ۔ یہ صریح کفر ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو کہے کہ میرا شوہر ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرے، تو بھائی اگر یہ ثابت ہے تو یقیناً اگر توبہ نہیں کیا تو بندہ کافر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنا ایک کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے بریلوی بھائیوں کو ہدایت دے اور ہمیں بھی ہدایت دے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہ گستاخی ہے، ٹھیک ہے نا۔ الملفوظ مکمل مکتبہ قادریہ سے چھپی ہے۔ یہ جو کتاب ایک اور دعوت اسلامی سے جو چھپی ہے، آپ اس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں دیکھ لیجئے گا، آپ کو مل جائے گا حصہ دوم کے اندر۔ اور اس کتاب کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ میں دکھاؤں گا وہ ساری چیزیں بھی انشاءاللہ العزیز۔ ابھی یہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔